میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا۔ بہت آسانی سے قرآن بھی بھلوا دیا تم لوگوں کو۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا، اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب قبول کر لیا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن و سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کی، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنہ کر دیا، اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے نا؟ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں تبدیل کر دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ بیچارے، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دے دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ انگلش کا بول بالا ہے، ہائے، بائے، ہیلو، مرسی، اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ جس میں آپ نے کسی سے بات کرنے سے پہلے اس پر سلامتی اور اس پر برکت نازل کرنے کی دعا کرتے ہو، کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا جسے ہم نے تم پر مسلط کر دیا ہے، کہ آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کی بجائے ہائے بولتے ہو، ہیلو بولتے ہو، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم ہی پر لگا دیا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹر گیمز ایجاد کی، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں۔ تم خوش اور مست رہو، تلخ صحیح، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم مدہوش ہو چکے ہو۔ تمہیں ہوش ہی نہیں کہ ہم نے تم پر کیسے غلبہ پا لیا ہے۔ جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے تھا وہ ننگے سر کھڑی ہیں، اور جو چیز تم لوگوں کو اسلام نے سکھائی تھی اس پر عمل پیرا ہو کر ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔